السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ لائف ود ہنا جاوید ڈیلی ولاگ میں موجود ہیں آپ کے ساتھ نئے ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو کرتے ہیں ہم پھر آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کے اللہ کا نام۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ تھمبنیل دیکھ کے آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ دوسری شادی کے اوپر جو ہے وہ آج ہم نے گپ شپ کرنی ہے۔ آج میرا کوئی ایسا ولاگ نہیں ہے جس میں کوکنگ کر رہی ہوں یا آپ لوگوں کو آؤٹ ڈور لے کے جا رہی ہوں۔ تو جسٹ آج دل کیا کہ آپ کے ساتھ کچھ اپنی جو اپنا اوپینین ہے وہ اس ٹاپک پہ شیئر کروں اور کچھ آپ کی سنوں۔ تو آپ میرے ویورز ہو، آپ جانتے ہو میری سوچ بھی آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ میری تھنکنگ کیا ہے۔ اور آج کل جو ہے نا یہ جو ٹاپک ہے نا اتنا کوئی ہاٹ ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر ہر دوسرا بندہ اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہے، ہر دوسرا بندہ۔ اور اس ٹاپک کو ہر دوسرا بندہ کیوں بات کر رہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، ایک پوری سٹوری چل رہی ہے۔ ایک ہماری سسٹر ہے جنہوں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے آغاز کیا، اپنا میک اپ ٹیوٹوریل کرتی تھی وہ، اور بہت فیمس بھی رہی ہیں۔ نام بھی نہیں لے رہی میں، ان کو مینشن بھی نہیں کر رہی، جسٹ ایک ان کی سٹوری، ایک لائک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پھر میں اپنی بات کا آغاز کروں گی۔ تو ان کی لائف میں اچانک سے سڈنلی چینج آیا۔ ان کے ہسبینڈ نے جو ہے وہ بغیر اجازت ان سے سیکنڈ شادی کی، پھر اس کے بعد ان کو بتا دیا بعد میں آفٹر میرج، اور پھر انہوں نے پوری وہ جو ہے سارا جرنی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کیا، اور اس کے اوپر ہر دوسرا بندہ اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہے۔ ہاٹ ٹاپک بن گیا یہ ایک طریقے سے۔ ان کی پوری جرنی دکھائی گئی، ان کی وہ تکلیف، وہ شدت، اس چیز کا احساس، وہ ہر چیز انہوں نے شیئر کی۔ اچھا، ان کے پاس ایک پلیٹ فارم تھا تو وہ یہ ساری چیزیں شیئر کر رہی تھیں، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب کچھ لوگ اس کو ایز فن لے رہے ہیں۔ کوئی کیسے لے رہا ہے، کوئی کیسے لے رہا ہے، کوئی کس طریقے سے بات کرے، لیکن ہماری امیج جو اس طریقے سے دوسرے مذاہب کے لوگوں پہ غلط جا رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس چیز کو کلیئر کروں۔ انہوں نے تو کی مسٹیک نا، ان کے ہسبینڈ نے تو کی مسٹیک قطعاً طور پہ۔ اچھا، مرد سے کبھی بھی پوچھو نا تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، ارے اسلام نے اجازت دی ہے، 4 شادی ہوئے لڈو پھوٹ گئے بھائی، دل کے اندر بانچیں کھل گئیں، 4 شادیوں کی اجازت ہے، مرد ہوں میں بھائی۔ ہاں بے شک آپ مرد ہیں، قابل عزت ہے ہمارے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے ہمیں اس کی اجازت کیوں دی؟ اس کے پیچھے ایک جو ہے وہ وجہ ہے، ایک اس کی فلاسفی، ایک اس کے پیچھے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ کیوں دیا گیا ہے، اس کے پیچھے لاجک ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ دل لگی کے لیے کر لو، دل لگی تو پھر دل لگی ہوتی ہے نا، دل کا ارمان کہہ لو، دل لگی کہہ لو، یا اپنے دل کے جو ہے وہ خواہشات کہہ لو، جذبات کہہ لو، احساسات کہہ لو، ہرگز نہیں۔ اس کے پیچھے لاجک ہے بھائی، اس کے پیچھے پورا ایک وہ چیز دی گئی ہے کہ کس بنیاد کے اوپر آپ کر سکتے ہو۔ ایسے ہی تھوڑی ہے کہ بس اٹھایا منہ اور چل دیے، اور ایک کے اوپر ایک شادی آپ نے 4-5 زندگیوں کو ایک ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کی سٹوری بھی اب ایسی ہی کچھ چل رہی ہے کہ دوسری شادی ہو چکی ہے، بچے الگ ٹینشن میں، بیوی الگ ٹینشن میں، وہ بھی کوئی مطلب بیک گراؤنڈ سے بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں، قرضہ لے کے سیکنڈ میرج کی، ابھی نہ وہ اپنی پہلی بیوی کو صحیح سے سیٹ کر کے رکھ پا رہے گے، نہ وہ دوسری کے ساتھ تو خیر ابھی نئی نویلی دلہن ہے تو ان کے جو ہے مطلب چینجز بھی آ رہی ہیں، گھر کے کام بھی، تو یہ بھی تو وہ بھی، اور مطلب پہلی والی کو اگنور کیا ہوا ہے تو وہ ڈسٹرب ہے، سارے کام خود کری، ایون یہ کہ وہ اپنا کما بھی یوٹیوب کے تھرو خود ہی رہی ہے، اور دوسری شادی کی بھی گئی تو قرضے کے اوپر کی گئی، اور انتہائی دھوم دھڑکے سے کی گئی۔ تو بھائی ہمارا اسلام اس طرح کی کوئی اجازت، آپ دوسری شادی کر رہے ہو، بالکل ہے دوسری شادی کی اجازت، تیسری کی، چوتھی کی بھی اجازت ہے، لیکن آپ کسی کے حق تلفی کر کے، کسی کا دل دکھا کے، کسی کی دل آزاری کر کے، ہرگز یہ میرا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اجازت کی بات ہے، کس صورت ہے، دیکھیں بعض ٹائم پہ انسان کی ضرورت ہو جاتی ہے، مرد کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ جو ہیں ان کی وائفز جو ہیں وہ سم ٹائم پہ ان کی ضروریات
ان کی ضرورت کو نہیں پورا کر سکتے. کچھ ایسے ایشوز آ جاتے ہیں, کچھ میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں, سم ٹائم پہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں. مرد ظاہر سی بات ہے شادی کرتا ہے, اس کو اپنی نسل بڑھانی ہوتی ہے, فیملی کا پریشر ہوتا ہے. چلو مجبوری تھی, ضرورت تھی, بچے کی خواہش تھی, اولاد کی خواہش کس کو نہیں ہوتی ہے, نہیں ہو سکتی. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, چلو ہم نے کر لی ضرورتاً. اچھا, دوسرا آپ کو اس کا سبب کیا ملے گا؟ دوسرا سبب دیا گیا کہ چلیں آپ, اللہ نے آپ کو فائنینشلی فزیکلی اتنا اسٹرانگ کیا ہے, آپ ایک کے ساتھ دو کو افورڈ کر سکتے ہو. آپ ایک کے ساتھ دو کو افورڈ کر سکتے ہو, آپ دونوں کے ضروریات کو پورا کر سکتے ہو, فزیکلی بھی فائنینشلی بھی. ہر چیز کی برابری رکھنی ہے آپ کو, ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. یہ نہیں ہے ایک ہنس رہی ہے تو دوسری بھی ہنستی ہوگی, ایک کے آنکھوں میں آنسو اگر آپ کی وجہ سے آتے ہیں دوسری ہنس رہی ہے, اللہ آپ کو پکڑ لے گا گریبان سے کہ بھائی بتاؤ یہ ناانصافی کیسے. یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے, ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس چیز کو جو ہے اب مرد کو اتنا زیادہ, یعنی کہ وہ بڑا اس سے سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے 4 شادی ہوئے ہوئے میں کر سکتا ہوں بھائی, میں کیوں نہیں, مجھے اجازت ہے آپ کو, بے شک کوئی شک نہیں ہے. آپ کرو, آپ کر سکتے ہو, آپ کرو. آپ اگر کسی کو سپورٹ کر سکتے ہو آپ کرو. آپ کی بیوی کو بھی آپ اپنی اچھے طریقے سے مناؤ, اس کی رضامندی لو, اس کا دل خوش کرو, اس کے بچوں کی تمام, اگر بچے ہیں تو اس کے بچوں کی تمام ضروریات پوری کرو, اس کی تمام ضروریات پوری کرو. اللہ نے اگر آپ کو اتنا دیا ہے آپ کرو. آپ اس کو بھی گھر, ایک اگر وہ ایک گھر میں رہتی ہے تو اس کو بھی ایک گھر دو. اگر گھر میں 2 کمرے ہیں, آپ ایک گھر میں دونوں کرو, ایک کمرہ اس کو دو, ایک کمرہ اس کو دو. ایک دن اس کے پاس رہو, ایک دن اس کے پاس رہو. اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرو, بچوں کو نگلیکٹ نہیں کرو. دونوں کے بچے ہیں تو دونوں کے بچوں کے برابر کی, اگر ایک کے لیے ایک چیز آ رہی ہے تو دوسرے کے لیے. یہ ایک باریک چیزیں ہیں, ایک کو باہر لے کے جانا تو بالکل ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. یہ آسان نہیں ہے برابری کر کے رہنا, بہت مشکل سے ہوتا ہے گا. کرتے ہیں بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے, 2 بھی ہیں, 3 بھی ہیں, 4 بھی ہیں, چاروں مل کے رہ رہی ہیں, خوش رہ رہی ہیں, بہت خوش رہ رہی ہیں. لیکن کیا اس کے پیچھے کیا حساب کتاب ہے؟ وہ برابری کا درجہ دے رہے ہیں, وہ ایک کو رلا کے, ایک کی حق تلفی کر کے دوسری کو نہیں خوش کرنے جا رہے, وہ اپنے دل کے ارمان. اچھا, دوسری چیز یہ کہ اچھا اب آپ کیا, ایک اور مولانا صاحب بھی, وہ بھی بڑا 4 شادیوں کے اوپر بہت خطابات کرتے ہیں, وہ بڑے مشہور ہیں. بلکہ مرد حضرات جو ہیں نا اپنی بیویوں کو جلانے کے لیے اکثر ان کی سیلفی ساتھ میں لیتے ہیں گے کہ بیوی کو جا کے جلاؤں گا. عورت بہت نازک چیز ہے, بہت نرم دل کی مالک ہے. ہم نے اپنی ابتدائی جماعتوں میں بھی پڑھا ہوگا, ایک سبق تھا ہمارا تقریباً 7 یا 8 کلاس میں, مجسمہ, جس میں ایک خاتون کو بتایا گیا ہے کہ ایک جو ہے خاتون ہیں گی اور ان کے شوہر جو ہیں ایک مجسمہ لے آتے ہیں اور وہ اس کو دن رات دیکھتے ہیں, صبح شام اس مجسمے سے باتیں کرتے ہیں. تو عورت اس کو بھی نہیں برداشت کر پاتی, وہ مجسمہ توڑ دیتی ہے. تو ایک عورت ایک مجسمہ نہیں برداشت کر سکتی, وہ اپنی چیز میں سے شیئرنگ, چیز کیا, ایک آپ کی زندگی کا ساتھی ہے, اس میں سے شیئرنگ کسی طور برداشت نہیں کر سکتی. لیکن اگر آپ شیئرنگ کر سکتے ہو تو اچھا, یہاں بات ہو رہی تھی کہ بھائی اگر آپ برابری کا آپ درجہ دے سکتے ہو تو آپ بالکل بے شک کرو. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہوا ہے گا, ان کے پاس سب کچھ ہے, دولت ہے, پیسہ ہے, بچے ہیں, اب ان کی خواہش ہے کہ بھائی میں کسی کو سپورٹ کروں, وہ اس نیت سے کر رہا ہے. بعض عورتیں ہوتی ہیں معذور ہوتی ہیں, ان کو کوئی اپنا جیون ساتھی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ اگر اس نیک نیت سے کر رہا ہے تو اسلام نے اجازت دی ہے. کوئی بیوہ ہے, کوئی اس کا سہارا نہیں ہے, آگے پیچھے کوئی اس کا دیکھنے والا نہیں ہے, آپ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے شادی کر سکتے ہو. دوسری شادی کی اجازت ہے, تیسری کی ہے, چوتھی کی ہے, لیکن ان اسٹیپس کے ساتھ. ہاں, آپ محبت کی بھی شادی کر سکتے ہو, یہ نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے, بالکل اجازت ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ایک مرد کو بالکل برابری کا درجہ دینا ہے. ہمارا اسلام اتنا زیادہ سخت نہیں ہو سکتا, کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے کسی کے آنکھ میں آنسو آ رہے ہوں اور ہمارا اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ دوسری شادی کر لو, ایک رو رہی ہے تو اس کو رونے دو, تو اس کا حساب ہوگا.
بالکل ہوگا۔ ہمارے اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن یہ چونکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جو ہے وہ اس پہ بات کرنے لگ گئے ہیں، اب اس پہ باتیں ہو رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ شادیوں کی اس مذہب میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو اس کے پیچھے کے اگر کوئی مولانا حضرات بھی سنتے ہیں تو اس کے پیچھے لاجک ہے، اس کے پیچھے کی وجوہات ہیں کہ کس وجوہات کے بنا پہ ایک مرد اگر برابری کا درجہ دے سکتا ہے تو بالکل اس کو اجازت ہے، بالکل اس کو 1 2 3 4 کی اجازت ہے، لیکن اگر نہیں دے سکتا، ایک چیز کا حساب ہوگا، بال برابر چیز کی باریکی بھی پکڑی جائے گی، تو وہ کر تو لے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ایک آپ کو غلط راستہ دکھا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سختی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا کہیں پہ بھی کہ بھائی نہیں ڈنڈے پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی آپ کو ایک چیز سمجھا دی گئی ہے کہ اسلام میں یہ سیدھی رائے یہ غلط رائے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، آپ کو بتایا گیا ہے، اب آپ دیکھیں کہ آپ سیدھی راہ پہ جانا چاہتے ہو یا آپ غلط راہ پہ جانا چاہتے ہو۔ دماغ آپ کو یہ چیز ڈیفائن کرے گا، ضرور کرے گا، کیونکہ ہمیں بنانے والا، پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے۔ تو لیکن سختی نہیں ہے، اب یہ آپ کو عقل دے دی گئی ہے، آپ اپنے شعور کا، اپنے عقل کا استعمال کریں، اپنے دماغ سے سوچیں کہ آپ نے اچھے راستے پہ جانا ہے، آپ نے برے راستے پہ جانا ہے گا، لیکن کہیں پہ بھی جو ہے وہ زور یا طاقت سے جو ہے وہ آپ کو نہیں کہا گیا کہ آپ اگر اس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، یہ آپ کو کہیں پہ بھی زور بازو کی طاقت نہیں لگائی گئی ہے گی، کہیں پہ بھی نہیں۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اگر اسلام لوگوں تک پہنچایا لوگوں کو، تو کہیں پہ بھی زور بازو کی طاقت نہیں تھی، اپنے رویے سے، اپنے پیار سے، اپنی محبت سے، اپنے اخلاق سے۔ تو اگر یہاں پہ یہ بات آتی ہے، اسلام میں 4 شادیوں کی بات آتی ہے، تو یہاں پہ بھی یہ ہرگز بات نہیں ہے کہ ایک رو رہی ہے، ایک کے آنسو نکل رہے ہیں، ایک رو رہی ہے، آپ اس کے بچوں کی ضروریات نہیں پوری کر پا رہے، آپ اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے، آپ دوسری شادی بھی قرضہ لے کے کر رہے ہو، تو بھائی ایک کو بھی رلا دیا، دوسرے کی بھی زندگی عذاب کر دی، دونوں کی زندگیاں خراب کر دی، کتنی رکعت کا فائدہ؟ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان کی بات ہے، آپ 2 زندگیوں کو برباد کر رہے ہو، پہلے ایک کو تو اچھے سے رکھ لو، پھر دوسرے کی بات کرنا۔ تو پھر اگر آپ اسی حساب سے شادی کرتے ہو تو پھر یہ شادی اسلام کے مطابق نہیں، یہ آپ کے دل کے ارمان ہیں، یہ آپ کے دل کے ارمان ہیں جو آپ پورے کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک آپ کی وجہ سے ٹیس میں ہے، ایک آپ کی وجہ سے پریشانی میں ہے، ایک آپ کی وجہ سے تکلیف کے اندر ہے، اور آپ کہتے ہو کہ 4 شادیاں سینہ چوڑا کر کے جائز ہیں، بالکل جائز ہیں، سینہ چوڑا آپ اس وقت کریں جب آپ ان 4 کے حقوق پورا کر سکتے ہوں۔ تو ہمارا اسلام اتنا سخت نہیں ہے، ہمارے اسلام میں ہر ایک کا ایک چیز کا ایک قاعدہ، ایک قانون ہے، یہ پہلا ہمارا پیارا مذہب ہے گا جس میں ہر چیز، ہر ایک کا حقوق، بچے سے لے کے، چھوٹے سے لے کے، جانور سے لے کے، چرند پرند سے لے کے، ہر ایک کا حقوق ہے۔ ایون یہ کہ وہ چونٹی جو زمین پہ رینگتی ہیں نا، اگر اس کے ساتھ بھی ہم نا انصافی کر جائیں گے اللہ کی پکڑ ہوگی۔ تو یہ تو ہم انسان ہیں آپس میں۔ تو میرا آج کا ٹاپک یہیں تک تھا، کیونکہ میں نے بہت دیکھا، میں نے بہت سنا، بہت میں نے نوٹ کیا کہ لوگ اس چیز کو غلط اس میں لے کے جا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس پہ بات کرنا شروع ہو گئے، اب امیج غلط جا رہا ہے کہ یار یہاں تو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، تو اس چیز کو بھی ڈیفائن، جو میں کہتی ہوں اگر مولانا آزاد سن رہے ہیں تو پلیز وہ اس کے اوپر بات کریں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی اگر یہ چیز یہ اجازت دے رہے ہیں گے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اسلام میں اجازت ہے، تو اس کے پیچھے اور اس کے آگے ان کے کیا جو ہیں وہ اسباب ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، یہ آپ کس طریقے سے آگے جا کے کر سکتے ہو، اس پہ بات کرنی چاہیے، اس پہ ٹاپک پہ بولنا چاہیے، اس پہ بتانا چاہیے۔ میری ویڈیو میں اگر کوئی غلطی ہو، میں نے کچھ بولنے میں غلطی کر دی ہو تو اس کے لیے معذرت، پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔